السلام علیکم دوستو بھارت میں ہندو انتہا پسندی ایک بار پھر عروج پر پہنچ گئی ہے۔ بھارتی شہر حیدرآباد میں مسلمانوں کی بے عزتی کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ہندو صارف نے ڈیلیوری بوائے سے اس وجہ سے کھانا وصول نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ حیدرآباد میں ایک آن لائن فوڈ کمپنی پر صارف نے اپنا آرڈر بک کروایا۔ جب ڈیلیوری بوائے مطلوبہ پتے پر کھانا لے کر پہنچا تو صارف نے صرف اس بنیاد پر کھانا لینے سے انکار کر دیا کہ ڈیلیوری کرنے والا لڑکا مسلمان تھا، جس کے بعد ڈیلیوری بوائے مدثر نے سارا معاملہ مالک کو بتایا، جس پر کمپنی نے صارف اجے کمار کے خلاف مقامی تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا۔ تاہم ابھی تک ملزم اجے کمار کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور نہ ہی کوئی جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 2 ماہ پہلے بھی بھارت میں ایک ایسا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مدھیہ پردیش میں رہنے والے ہندو صارف نے مسلمان ڈیلیوری بوائے سے کھانا وصول نہیں کیا تھا کہ ڈیلیوری بوائے مسلمان ہے، جس پر ہوٹل مالک نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ کسٹمر نے کمپنی سے دوسرے آدمی کو بھیجنے کا کہا، لیکن اعتراض کے باوجود کمپنی نے ڈیلیوری کرنے والے کو تبدیل نہیں کیا اور ساتھ ہی پیسے واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ادھر امریکی سفیر سموئیل براؤن نے بھارت کے مسلمان مخالف اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ 20 لاکھ افراد کی مذہبی بنیادوں پر شہریت منسوخی پر تشویش ہے۔ امریکی سفیر سموئیل براؤن نے پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران بھارتی حکومت کے مسلمان مخالف اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھارت میں مذہبی آزادی کے حوالے تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آسام اور کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں مذہبی آزادی فراہم کیوں نہیں کی جا رہی۔ ادھر امریکہ میں 16 سالہ مسلمان ایتھلیٹ کو حجاب پہننے کی وجہ سے مقابلے سے باہر کر دیا گیا ہے۔ مسلم ایتھلیٹ نور ابو کرام کا کہنا ہے کہ حجاب پہننے پر انہیں کہا گیا کہ ان کا لباس ریس میں حصہ لینے کے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ نور ابو کرام نے مزید بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 5 کلومیٹر کی دوڑ کو عبور کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اسکور بورڈ پر ان کا نام ہی موجود نہیں تھا، جس پر ان کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ انہیں حجاب کی وجہ سے مقابلے کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ایتھلیٹ نور نے اپنی فیس بک پوسٹ پر بتایا کہ ضلعی سطح پر مقابلے میں ان کے حجاب کو کبھی بھی مسئلہ نہیں بنایا گیا، وہ ہمیشہ سے اپنے اسکول ٹیم کی نمائندگی کرتی آ رہی ہیں۔ نور نے مزید بتایا کہ جب سرکاری انتظامیہ ان کی ٹیم کا معائنہ کرنے کے لیے آئی تو انہوں نے ٹیم کی ایک ممبر کو شارٹس تبدیل کرنے کو کہا، کیونکہ یہ ان کے قواعد کی خلاف ورزی تھی، مگر انتظامیہ نے انہیں اس وقت حجاب کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حالانکہ مجھے بھی ان کو کہنا چاہیے تھا۔ حجاب کے حوالے سے تنازع کچھ نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی گزشتہ سال باسکٹ بال کی 16 سالہ کھلاڑی کو اس کے حجاب پہننے پر کھیل چھوڑنے کا کہا گیا تھا۔ ادھر پاکستان میں نواز شریف کے وکیل نے نواز شریف کی صحت سے متعلق نئی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ نواز شریف کو مائنر ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے، جبکہ حکومت نے نواز شریف کی صحت کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین نیب جوید اقبال نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست کی مخالفت کی صورت میں ان کی صحت کی ذمہ داری کا بیان حلفی جمع کروائیں، جبکہ ڈیل کی باتیں کر کے منتخب وزیر اعظم اور عسکری اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ شام 4 بجے حکومتی نمائندے اور اینکرز حامد میر، سمیع ابراہیم، محمد مالک، عامر متین اور کاشف عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اینکر سے کہا کہ عدالت نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، بڑی معذرت کہ آپ لوگوں کو یہاں بلایا گیا ہے۔ آپ لوگ ڈیل کی باتیں کرتے ہیں تو بات عدلیہ پر آتی ہے، مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک فیصلہ دیتے ہیں تو ججز سے متعلق میڈیا ٹرائل اور سوشل میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت سیاسی معاملات میں نہیں الجھنا چاہتی۔ ایک اینکر نے وثوق اور گارنٹی سے کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ جسٹس نے کہا کہ بتائیں کہ کون سی ڈیل ہو گئی ہے، کیا وزیر اعظم اور عدلیہ ڈیل کا حصہ ہیں؟
عدالت میں کیس بعد میں آتا ہے، میڈیا ٹرائل پہلے ہو جاتا ہے، ایسی باتیں ججز کو متنازع بناتی ہیں۔ عدالت نے ڈیل سے متعلق خبروں پر اینکر سے تحریری جواب بھی طلب کیا ہے۔ دوستو، ادھر پاکستان میں ہی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ کی پاکستانی شہریت منسوخ کر دی گئی ہے۔ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے JUIF مرکزی رہنما حافظ حمداللہ کو غیر ملکی قرار دیتے ہوئے ان کا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا ہے۔ نادرا کے مراسلے کی روشنی میں پیمرا نے حافظ حمداللہ کی ٹی وی کوریج پر بھی پابندی لگاتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ تمام ٹی وی چینلز حافظ حمداللہ کو اپنے پروگرام اور ٹاک شوز اور خبروں میں مدعو نہ کریں، کیونکہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں بلکہ غیر ملکی ہیں۔ دوستو، ادھر پاکستان میں ہی میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف اپنے سیاسی آقاؤں کی انتخابی مہم کے لیے مسلسل غیر ذمہ دارانہ بیانات کے ذریعے جنگ کو ہوا دے کر علاقائی امن خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جعلی سرجیکل اسٹرائیک کے دعوے سے لے کر آج تک بھارتی آرمی چیف کی واحد کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے بھارتی فوج کو گنڈا فورس میں تبدیل کر دیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف کے بیانات معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کو ہونے والے نقصانات، نام نہاد تکنیکی غلطی کی وجہ سے ہونے والے ہیلی کاپٹر کریشز اور اپنے ہی فوجیوں کی ہلاکت، ان سب کا مقصد بھارتی آرمی چیف کا بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بننا ہے۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے اس برس 27 فروری سے لے کر اب تک مختلف جھڑپوں میں بھارتی فوج کے 60 اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور 2 طیاروں کو بھی مار گرایا ہے۔ پاک فوج نے LOC پر بھارتی فوج کے بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں ان کے بینکرز کو تباہ کیا اور بھارتی توپ خانوں کی پوزیشن کو بھی نقصان پہنچاتے ہوئے انہیں جگہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ اسی دوران گھبراہٹ کے شکار بھارتی فضائیہ نے غلطی سے اپنے ہی 2 ہیلی کاپٹرز کو مار گرایا، جبکہ بھارتی بحریہ بھی ابھی تک ڈر اور خوف کا شکار ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے پاک بھارت کی بہادری کے کارناموں کے اعداد و شمار پیش کر کے بھارتی چیف آف آرمی سٹاف کے جنگ کی دھمکی کے تنازع بیان پر کرارا جواب دیا ہے۔ دوستو، ادھر ٹویٹر نے بھارتی حکومت کی ایما پر کشمیر کے حوالے سے کی گئی تقریباً 10 لاکھ پاکستانی ٹویٹس بلاک کی ہیں۔ دنیا بھر میں آزادی صحافت فروغ کے لیے کام کرنے والی آزاد تنظیم کی رپورٹ کے مطابق اگست 2017 سے اب تک بھارت میں ایسی لاکھوں ٹویٹس بلاک کی جا چکی ہیں جنہوں نے کشمیر پر بات کی۔ بھارتی حکومت نے ٹویٹر کو 53 خطوط ارسال کیے، جس میں گزشتہ 2 سال کے عرصے میں 400 اکاؤنٹس بلاک کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ دوستو، ادھر روس نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ شام کا تیل دوسرے ممالک میں اسمگل کرتا ہے۔ شامی تیل تنصیبات پر امریکہ کے اپنی فوج تعینات کرنے کے فیصلے پر روس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ شام کا تیل دوسرے ممالک میں اسمگلنگ کرتا ہے۔ تیل کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی امریکی نجی فوجی کمپنیوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بے نامی بینک اکاؤنٹس میں پہنچتی ہے، جو کہ ماہانہ $30 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ امریکی وزیر دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اپنی فوج شام کی تیل تنصیبات پر دوبارہ تعینات کرے گا تاکہ اس کو داعش یا دوسرے دہشت گردوں سے بچایا جا سکے۔ دوستو، مصر میں آگ کا مساج تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ایک بڑا مساج سینٹر دریائے نیل کے کنارے مصری ماہر عبد الرحیم سعید نے کھولا ہے۔ ان کے مطابق آگ سے درد دور کرنے والا مساج قدیم فرعون کے دور میں رائج تھا اور وہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی کی بنا پر درد دور کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ قدیم مصریوں نے اسے آتشی تولیہ کا نام دیا ہوا تھا۔ اسی بنا پر عبد الرحیم نے بابونا کیمومائل کے پودے روایتی مساج اور تیل کو استعمال کیا ہے، جو متاثرہ مقام پر خون کی گردش بڑھا کر درد کو دور کرتا ہے۔ عبد الرحیم کمر کے درد کے علاج میں مریض کے جسم پر تولیے کی کئی تہیں رکھتے ہیں، اس کے بعد سب سے اوپر والے تولیے پر الکحل چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں، جو 1 منٹ تک جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد اسے گیلے تولیے سے بجھا دیا جاتا ہے۔
اس عمل کو آگ کا تولیہ کہا جاتا ہے۔ عبد الرحیم نے مصر اور مراکش کے کئی مساجد کو تربیت بھی فراہم کی ہے، جو اب کئی سرٹیفکیٹ حاصل کر کے اچھی خاصی رقم بنا رہے ہیں۔ عبد الرحیم کے مرکز میں ایک شخص بلایا گیا جو کمر کے پرانے درد سے بے حال تھا، اور صرف ایک دفعہ آتشی عمل سے اس کا درد 100% ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے سے قاصر تھا اور دھیرے دھیرے کار سواری بھی محال ہوتی جا رہی تھی۔ اب 2 مرتبہ علاج کے بعد وہ بالکل ہی ٹھیک ہو چکا ہے۔